توحید. اب یہ توحید کہتے کس کو ہیں؟ توحید ہے کیا یہ؟ تو توحید کا مطلب آئے گا کہ ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیسا، ہم نے خدا کو کیسے پہچانا، خدا کو کیسے مانا، خدا کون ہے، خدا کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. تو اسی کا نام کیا ہے؟ توحید. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو صحیح سے جان کر اس کی عبادت کرنا. اس کی کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کرنا تو کہلاتا ہے توحید. کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ. ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ کیا آئے گا؟ عقیدہ. اب عقیدہ کیا ہے؟ انسان کو عقیدہ رکھنا کیسا چاہیے؟ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ اب عقیدے کے بارے میں کیا معلوم چلے گا ہم کو، ہم کیا اس کے بارے میں بتائیں؟ تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کا کوئی تو اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا یہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کا مطلب ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کا. دیکھو جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ہم تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. کسی قسم کے ہمارے اندر ایمان پایا ہی نہیں جائے گا. تو سب سے پہلے انسان نے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا عقیدہ صحیح کرنا. اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے کیونکہ عقیدے پر ہی نماز ہے. عقیدے پر کیا ہے؟ جب تک ہمارا عقیدہ نہیں صحیح تو ہماری نماز بیکار ہے. سارے سسٹم ہمارے کیا ہے؟ وہ بیکار ہیں. جب تک آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، کیا کہا میں نے؟ جب تک آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت، کچھ بھی قبول ہی. جب عقیدہ ہی خراب ہے تبھی آدمی کو ہدایت بھی نہیں مل پاتی ہے. کیا نہیں مل پاتی ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ہی غلط، اس کا عقیدہ ہی غلط ہے، خراب ہے. تو کیا عقیدہ؟ اللہ ایک ہے. اللہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی یعنی اکیلا خدا ہی ہے. یہی بات ہم سب کے آقا کریم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. کس نے پوچھی؟ کفار و مشرکین جو کافر تھے نا، انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کیسا ہے؟ اللہ دکھتا کیسا ہے؟ اس کا چہرہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتاؤ ہمیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے؟ نہ وہ کسی کی طرح ہے نہ اس کی طرح کوئی ہے. نہ وہ اللہ کسی کی طرح نہ اللہ کی طرح کوئی. عقیدہ ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے خارج معاملہ. نہ اللہ کی طرح کوئی ہے نہ اللہ کسی کی طرح. اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک. وہ اپنی نعمتوں میں اپنے آپ میں اکیلا تنہا ہے. وہ کسی کا محتاج، ساری دنیا خدا کی محتاج ہے، سارا عالم خدا کا محتاج، مگر خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. اچھا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر کمال و خوبی والا ہے. وہ اس کے پاس ہر ایک کمال خوبی ہے. وہ کسی کا محتاج
یہ ہوگا نہیں ہو گیا؟ گوہر کمال خوبی، ہاں کمال و خوبی بلکہ واو بیچ میں بناؤ، اچھا کمال و خوبی، کمال و خوبی والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ تعالی جو ہے وہ سب کا خالق ہے۔ کیا ہے وہ سب کا؟ یعنی سب کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کا کوئی خالق نہیں، اللہ سب کا۔ دیکھو اللہ ہم سب کا خالق ہے، یعنی ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مگر اللہ کا کوئی خالق نہیں، یعنی اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا مگر اللہ کو کسی نے پیدا۔ اگر یہ مان لیا جائے، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو اب جب وہ خود پیدا ہوا تو جو خدا کیسے رہا؟ وہ تو مخلوق ہو گیا نا، اور مخلوق ہونا خدا کے لیے عیب ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق بلکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، مگر اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہی بات قرآن پاک میں کہی گئی، کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد۔ کیا کہا؟ یعنی نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی اللہ کو کسی نے پیدا نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ نے کسی کو بیٹا، مطلب نہیں بیٹا وغیرہ ہوتے ہیں، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کو کسی نے جنا۔ اچھا، یعنی کہ یہ ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہوا، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ کون؟ اب دیکھو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بھی عقیدے میں آئے گا۔ جب تک عقیدہ نبی کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا تب تک مسلمان انسان، اور جب مسلمان نہیں ہوگا تو نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ جب تک مسلمان نہیں تب تک کوئی کام اس کا قبول ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو اب کیا ہے؟ گواہی یہ بھی ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ یہی بات دوسرے کلمے میں کہی گئی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا کہا میں نے؟ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا مطلب صاف صاف ہی آئے گا کہ محمد اللہ کے بندے، عبدہ کیا ہے اس میں؟ عبدہ، تو عبد کی معنی کیا آتے ہیں؟ بندہ۔ کیا آتے ہیں؟ تو نبی اللہ کون ہے؟ اگر بندہ نہیں مانو گے نبی کو تو پھر نبی ہونا بھی ثابت نہیں آئے گا۔ نبی بندے ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ جو ہمارا اختلاف لوگوں سے ہوتا ہے نا، وہ یہی بات کا اختلاف ہے کہ نبی ہم جیسے، بلکہ نبی کو اللہ نے افضل البشر بنا کر پیدا کیا۔ کیا کیا؟ ہاں، یعنی ہم سب سے بہت اعلیٰ۔ نبی نور ہے، نبی نور ہے، نبی انسانی شکل میں ہے، لیکن نبی کی حقیقت کوئی جانتا بھی نہیں۔ یہی تو کہا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ،
انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. یعنی آپ نے جو کہا تو یہی کہا کہ اللہ کی سرتابہ قدم یعنی مصطفیٰ علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ نے آپ کو ہر طرف سے شان والا بنایا، عظمت والا بنایا. تو انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. یعنی ایسے انسان ہے یہ کہ ہم جیسے انسان نہیں ہے، ہماری طرح بشر، بلکہ وہ افضل البشر ہیں. کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ افضل البشر ہیں. کیا ہے وہ؟ افضل البشر ہیں. کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ ہاں. تو یہ عقیدے میں آئے گا. کہاں میں آئے گا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے ہیں، مگر یہاں پر بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے لوگوں سے. کبھی کچھ کہہ بیٹھتے ہیں تو کبھی کچھ کہہ بیٹھتے ہیں. جو یہ چیز ہے نا، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے نبی ہیں. بات کو سمجھو کہ جب تک نبی کو خدا کا بندہ نہیں مانو گے تو جب تک نبی ہونا ثابت بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں. تو اللہ نے نبی کو انسانی شکل میں پیدا کیا، مگر انسان نبی کی حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں کہ نبی کیا ہے. تو یہی کہا کہ ہم تو بس یہی کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا. کیا کیا اللہ نے آپ کو؟ ہاں، سمجھے نا بات کو؟ تو محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہاں، تو یہ عقیدے میں بات ہونی چاہیے. اور اس کی زور سے، اور اس کی کتابوں کو حق ماننا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دنیا میں نازل کی ہیں نا نبیوں کے اوپر، ان کتابوں کو بھی حق ماننا. اور ہمارے نبی کے اوپر کیا کتاب نازل ہوئی؟ نام کیا اس کا ہے؟ قرآن. قرآن پر ایمان لانا. کیا ہے؟ ایمان لانا، قرآن کو ماننا. اگر کوئی آدمی قرآن کی ایک بات کا بھی انکار کر دے گا یا یوں کہہ دے کہ قرآن جیسا تھا ویسا نہیں ہے تو وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کافر. یعنی کہ قرآن کی ہر ایک بات پر، ہر ایک لفظ پر، ہر ایک آیت پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. ایمان لانا، اگر ایمان نہیں لائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. یہ سب توحید کی بات ہے. کاہے کی بات ہے؟ توحید کی. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر کمال و خوبی والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہم سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اس کی کتابوں کو حق ماننا، قرآن پر ایمان لانا. اچھا، قرآن پر ہاں. اور اس کے رسولوں کو اور اس کے فرشتوں کو، اور اس کے رسولوں کو اور فرشتوں کو ماننا. یعنی رسول بھی سچے اور فرشتے بھی. اگر فرشتوں کا انکار کر دے گا، رسولوں کا انکار، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ انکار کرنے والا، ماننے والا، انکار کرنے والا، ماننے والا، انکار کرنے والا، ماننے والا، انکار کرنے والا، ماننے والا،
ہاں تو یہ عقیدے اسے یاد کرنا ہوں گے, اس کو ایمان رکھنا ہوگا. جب تک ایمان نہیں صحیح ہے نہ تو وہ آدمی کبھی نماز پڑھ پائے گا, نہ تو اللہ کبھی بس یہی جاہل بنا گھومتا پھرے گا ایسے ڈگا ماری کرتا ہوا, سمجھے ہو. جب تک ایمان مکمل نہیں ہے نہ تو اس کا روزہ قبول, نہ تو اس کی کوئی بات قبول. اچھا بات کچھ دے, عقیدہ پہلے ہے, عقیدہ ہاں عقیدے سے ہی ایمان ہے, عقیدے سے ہی ہاں عقیدہ, اس کے آگے ایمان. ٹھیک ہے نا, ایمان سمجھو, ایمان اسی کا نام ہے, ایمان ہاں ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے بات کو. توحید, ایمان, عقیدہ, تین باتیں اس میں آ گئی. کیا کیا آ گئی؟ توحید, ایمان اور عقیدہ. بات کو سمجھتے رہو, جہاں نہ سمجھ میں آئے وہاں مجھ سے پوچھو, جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں مجھ سے پوچھو, لیکن یاد محنت سے کرو. جب تک اپنا عقیدہ نہیں صحیح کر لیں گے تب تک کوئی نماز ہماری قبول ہوگی نہیں, کوئی حج قبول ہوگا نہیں, زکوٰۃ کا ثواب ملے گا نہیں, حج کا ثواب پائے گا نہیں, مسلمان ہوگا نہیں, مسلمان ہی نہیں ہوگا تو ثواب تو دور کی بات ہے. تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان مکمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد کرو, کاپی میں لکھو اور بات کو سمجھو, جہاں نہ آئے وہاں مجھ سے پوچھو. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ بولا کرو جی, سمجھ گئے جی.